بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آصف علی زرداری کے دور حکومت، اس کے بعد پھر نواز شریف کے دور حکومت، اور اس کے بعد موجودہ عمران خان کے دور حکومت کا آج تک کا ایک موازنہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، آصف علی زرداری ہو یا نواز شریف ہو، ان کے حکومت دوران کے درمیان چاروں صوبوں کے تعلیمی اداروں کے نصاب کے اوپر نظر ثانی ہوئی۔ پھر انہوں نے پاکستان میں لاکھوں مساجد کے امام صاحبان کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ اپنے خطبہ جمعہ یا وعظ کے درمیان کوئی نفرت امیز مواد نہیں شامل کریں گے، جس کی وجہ سے مختلف فرقہ جات آپس میں لڑ نہ بھڑیں، اور اسی طرح 2018 کے انتخابات میں وفاق سمیت 3 صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی۔ جیسے ہی حکومتیں قائم ہوئیں، عمران خان نے انتخابات سے پہلے بھی طالبان کی حمایت اور محبت کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہتے رہے تحریک طالبان پاکستان کو پشاور میں دفتر کھولنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکیں۔ جیسے ہی خان صاحب پرائم منسٹر مقرر ہوئے، ان کی طالبان سے محبت کی پینگیں روز بروز روس کی طرف جانے لگیں، اور پھر ان کے ذہن میں تعلیمی نصاب کا نعرہ لگایا اور ذہن میں آیا، اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا یکساں نصاب سب کے لیے۔ ان کی آڑ میں انہوں نے کے تعلیمی نصاب میں جماعت اسلامی کے ذمے یہ کام لگایا، وہ ہر طریقے سے نصاب کو چینج کروائیں۔ ادھر بڑی بآسانی سے تعلیمی نصاب چینج ہو گیا۔ پھر پنجاب کی طرف آئے، جس کی وجہ سے پنجاب کے اسکولوں کے نصاب میں مذہب زیادہ بڑھ گیا، جو لیبرل یا سیکولر مضمون تھے وہ انہوں نے نکال دیے، اور پھر ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کیوں نہ مختلف اداروں میں مذہبی نظام کے نفاذ کے لیے ایک اتھارٹی قائم کی جائے۔ پھر یوں انہوں نے وہ اتھارٹی بھی قائم کر دی، اور جن کے فیصلوں سے انتہا پسندی یا مذہبی انتہا پسندی یا مسلک یا فرقہ جات ایک دوسرے میں اور نفرت اور بغض بڑھنے کی کوشش کی، یوں اس طرح یہ سوچنے میں آیا اس طرح کے واقعات میں کمی نہیں ہوگی۔ یوں ہمارے سامنے یہ مثال آتی ہے، تحریک انصاف کے دور میں ہی ولیاں یونیورسٹی کے ابلاغ عامہ کے ایک طالب علم مشال خان کو اسی طرح ہجوم نے پتھر مار کا، لکڑیوں سے مار کا اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی، اور یوں وہ ہنستے بستے نوجوان کو مذہبی جنونیت کے غلبہ کے نیچے آنے اس کی زندگی سے محروم کر دیا۔ وہ عمران خان نے بھی مذہبی تنظیموں نے مذمت کی، اور تمام سیاسی رہنماؤں نے بھی مذمت کی، مگر اس وقت مشال خان کے بہادر باپ
ابھی تک انصاف کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ یوں مشال ہاں کی بہن کا ایک انٹرویو نظروں سے گزرا۔ اس نے کہا ہمارے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ یوں ہمارے خاندان کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی گئی اور یوں ہمارا جینا دو بار کر دیا۔ دوستو، اسی نصاب کی وجہ سے یا اسی نرمی کی وجہ سے مذہبی انتہا پسندی کے واقعات بڑھتے رہیں گے۔ ہمارے سامنے جماعت احمدیہ کے افراد کی بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی، اور پھر سیال کوٹ کا جو واقعہ ہے، سری لنکا کے ایک انجینئر کو مار کر مار دیا، پھر اس کے اوپر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ یہ آگ لگا دی گئی تو پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا اور دنیا چمبے کی چمبہ رہ گئی۔ اور اس کے بعد ایک نئی تنظیم اٹھی جو فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے مسئلے پر ایک نیا جھگڑا پیدا ہوا۔ دوستو، فرانس پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو مدد فراہم کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس نے پاکستان کو ٹیکنیک دی، اور فرانس کی دفاعی ٹیکنالوجی پاکستان ابھی تک استعمال کر رہا ہے۔ اور اب اس دھرنے یا اس مذہبی جنونی تنظیم کے دار و مدار پر ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان اور فرانس کے تعلقات نہایتی نیچے آ گرے ہیں، اور اسی فرانس نے یورپی یونین میں پاکستان کو GPS کا درجہ دلایا، جس کی وجہ سے پاکستان کی یورپ میں برآمدات بڑھیں، اور اس وقت وہ فرانس اور مختلف ممالک کے ذریعے یورپی یونین میں قرارداد مذمت منظور کی۔ دوستو، دیکھنے میں آیا ہے عمران خان یا تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اس وقت بین الاقوامی منظرنامے میں تنہائی کا شکار ہے۔ کوئی اس کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑا ہونا بھی نہیں، اور صرف چین ہمارے معاملات پر پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چین بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جائے، مگر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے میرے عزیز دوستو۔ سلامتی کونسل نے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے پر عالمی دباؤ پر چین کے موقف میں بھی تبدیلی آئی۔ پاکستان سنگھ سیانگ کے مسئلہ پر چین کی حمایت کرتا ہے، اور سنگھ سیانگ میں چینی حکام کو اصل انتہا پسندی کا سامنا ہے، اور ماہرین یہ پتہ دیتے ہیں بہرحال حکومت پاکستان کے پاس چین کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اور نہ ہی عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے۔ اس بنا پر حکومت نے انتہا پسندی کا بیانیہ اپنا لیا، اور اگر یہ بیانیہ نہ اپنایا ہوتا تو مشتاق رانا کے تینوں بچے انصاف کے لیے محروم رہ جائیں گے۔ دوستو، وہی مشتاق جس کو میاں چنوں کے گاؤں تلمبا کے پاس جو مشتاق ذہنی دباؤ کی وجہ سے مریض تھا، اس کو بار کا جرس کے ساتھ لٹا کر اس کو پتھر مار کر سنسار کر دیا۔ اب یہ حکومت کے پنجاب وفاقی حکومت کے زیر کنٹرول میں ہے۔ یہ پاکستان میں نظام اسلام نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے
ٹھیک ہے ہم بھی محتی ہیں نظام اسلام کے، مگر کیا انہوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ کوئی نفاذ کرنے کی کوشش کی؟ دوستو اس کے مقابلے میں معروف بھارتی دانشور اورندتی رائے کے ایک انٹرویو نے یہ سارا مسئلہ کلیئر کر دیا۔ اس نے کہا ہندو انتہا پسندی تو بھارت کو توڑ دے گا، اور ایک پاکستان کے نہایت ہی مدبر دانشور کا کہنا ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اس ملک کو ساری دنیا میں انتہا کر دے گا، جس کے نتیجے میں مزید مسائل کی صورت میں حالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ دوستو آج ہم نے موجودہ حالات کے بارے میں ایک حقیقت پسند تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ بھی امید کرتے ہیں آپ کو یہ بھی پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے ناٹ TV4 کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔